دیکھیں یہاں پر اب اللہ کے انٹروڈکشن کرانے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن ہے قرآن مجید میں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، سو بھی پڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، روح الامین، رسول، مختلف رسول صلی اللہ رسول اور جتنے بھی انبیاء ان کے ذریعے، اور جو بھی بشر اس کو پڑھے گا غور کرے اس کے ذریعے یہ انسان تک یہ پیغام پہنچا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، کتابچے دے رہا ہوں قرآن کی آیتیں، تو یہ کلام کا اس کتاب میں جو کتاب قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ کس موڈ میں لکھی گئی ہے، کس موڈ میں. یعنی کہ کوئی بھی کتاب لکھی، کوئی بھی کتاب لکھنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنی کتاب، کوئی بھی جیسے انسان نے کوئی کتاب لکھی، وہ کوئی بھی کتاب تو وہ دی باچا کہہ لے، جو بھی ہے بتاتا ہے کہ یہ میں نے کیسی لکھی، اس کے میرے کیا پرنسپلز ہیں، اس کو کیسے میں نے ڈیزائن کیا. تو کیونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ میں نے یہ کتاب، میرے الفاظ میں بول رہا ہوں، کس طرح میں نے ڈیزائن کیا، اس میں کس طرح کی بات چیت ہے. تو اس آیت سے پہلے میں بتا دوں، ایک جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کا آتھر ہے، آتھر سمجھ رہے ہیں نا، اس کا لکھنے والا کیا مصنف، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. یہ اللہ کا انٹروڈکشن بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، میں نے ایسا کیا. اور اگر وہ بات اگر اپنے اوپر آپ رکھ لیں تو آپ کر نہیں سکتے. مثال کے طور پر میں کہوں یہ زمین آسمان میں نے بنایا، بتائیں کیا دنیا کا کوئی آدمی، دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں اور میں کہوں یہ زمین آسمان میں نے بنایا، میں نے، تو یہودی، عیسائی، ہندو، بدھسٹ، ایتھیسٹ، ایگنوسٹک، جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں، جب وہ یہ سنیں گے تو یقین کر سکتے ہیں کہ محمد شیخ صحیح کہہ رہا ہے. پاگل کہیں گے نہیں پاگل. تو یہ بات انفارمیشن جو ہے کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے زندگی دی، میں تمہیں موت دیتا ہوں، میں تمہیں تمہارا زندہ کر دوں گا، میں نے رسول کو بھیجا، میں نے یہ کیا، میں نے عذاب نازل کر دیا، میں نے یہ کر دیا. میں اس کتاب کا آتھر خود کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں. اور آپ یقین کریں، آپ حضرات سب پڑھ رہے ہیں اور سب سنائی نہیں دے رہا آپ کو. اور دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں، آپ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کوئی ناول پڑھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ واحد کتاب ہے کہ آپ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کرنے والا خود کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، اس کو سنائی دے رہا آدمی کو. یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، سنائی نہیں دے رہا. اور جب اس سے کہو پڑھواؤ جملے کو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ ہے کہاں اللہ تعالیٰ؟ منہ سے کہے گا اللہ. میں نے کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی قرات کی تھی، جب اس سے پوچھو گے کہے گا اللہ، سیقول، وہ کہیں گے غریب اللہ. ہر آدمی کہے گا اللہ. یہ دنیا کا کوئی آدمی، مجھے آج 25-26 سال ہو گئے، میں نے جس کو آیت ترجمے میں بتائی، چاہے وہ نان مسلم تھا، چاہے کوئی عقیدہ رکھتا تھا، سب نے کہا اللہ. کوئی آدمی میری زندگی میں آن کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے سامنے یہ آیات پیش کروں جس طرح میں پیش کروں گا، اور میں اس سے سوال کروں گا کہ کون کہہ رہا ہے، تو کہے گا گاڈ. 100% رزلٹ آتا ہے، ایک ہی رزلٹ. یہ ایسی کتاب ہے یہ. لیکن ہم لوگ اس کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے کو یقین ہی نہیں آتا، ہمیں یقین ہی نہیں آتا، نہ سنائی دیتا نہ سمجھ آتا ہے. تو اس نے اپنے کلام کو 3 طریقے سے لکھا ہوا ہے. ایک تو ایسا طریقہ ہے ڈائریکٹ خود کہہ رہا ہے، جس سے کہیں گے ہم فرسٹ پرسن سپیچ، ہم کر کے بات کرتا ہے پلورل میں، ہم نے ایسا کیا اور ہم نے کیا. دوسرا کہتا ہے کہ ایک پردے کے پیچھے سے بات کروں گا میں. اور پردے کے پیچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر سامنے کوئی اور ہے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ. جیسے میں کہوں اللہ ایک ہے، جب اللہ ایک ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی کہہ سکتا اللہ ایک ہے. لیکن اگر میں کہوں قل، کہو کہ اللہ ایک ہے، تو میں نے کہا کہو کہ اللہ ایک ہے، تو مجھ سے کس سے کہا کہو کہ اللہ ایک ہے؟ تو میں کہوں گا مجھ سے کوئی اور کہہ رہا ہے، مجھے یہ لکھا ہوا ہے یا میں یہ لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ اللہ ایک ہے. تو وہ پردے کے پیچھے سے ہو گئی. اور ایک رسول کو بھیجتا ہے، اور رسول آن کے جب بات کرتا ہے وہ بھی اللہ کی بات ہے. یہ کتاب جو ہے اللہ کی، یہ 3 طریقے سے اس میں لکھا گیا ہے. یعنی ایک میں جہاں پر اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہے، اور ایک میں کوئی بھی رسول، عیسیٰ السلام، موسیٰ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کوئی بھی رسول آن کے قوم سے خطاب کر رہا ہے تو وہ رسول کے ذریعے بات ہو رہی ہے. رسول آن کے کہہ رہا ہے قوم سے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے.
اور جب پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے کہو یہ بات کہہ کے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور ایک جبرائیل الامین بھی بات کر رہے ہیں آپ سے. ہم سمجھتے ہیں جبرائیل الامین سے صرف محمد رسول اللہ سے اللہ نے. میں ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کروں گا اور آپ خود بتائیں گے کہ یہ یہاں پر کون بات کر رہا ہے. ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیں، سب ہوشیار ہو جائیں. اگر کوئی جملہ ایسا لکھا ہوا دیکھیں جس میں محسوس ہو رہا ہے ہم نے زمین آسمان بنایا ہے، اس میں کوئی میڈیم انوالو ہے؟ ڈائریکٹ فرسٹ پرسن میں پلورل ٹینس میں اللہ خود کہہ رہا ہے. قل کر کے جب بات کہے گا تو وہ پردے کے پیچھے سے کہہ رہا ہے بات. قل جو ہے وہ پردہ ہے. اور اگر کوئی رسول آن کے خطاب کرے گا، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کہ اے میری قوم، اور رسول کہہ رہا ہے، لیکن اس کو نریٹر کون ہے؟ رسول نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، داؤد علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے. تو یہ کون ہو گیا؟ رسول کہہ رہا ہے نا. لیکن روح الامین یا جبریل جب کہیں گے اس میں اللہ بھی سامنے ہوگا سبجیکٹ، اور جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اور نبی بھی ہوگا. تو آپ سمجھ جائیں گے یہاں پر روح الامین جبریل کہہ رہے ہیں. اب آپ کے سامنے میں پہلے وہ آیت پڑھوں گا سورہ شورى 51 اور پھر ہم دیکھیں گے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے، یا حجاب پردے کے پیچھے سے، یا رسول بھیج کر، پس وہ اس کی اجازت سے وحی کرے گا جو وہ چاہتا ہے. بے شک وہ اللہ اعلیٰ حکمت والا ہے. یہ دیکھیں اس آیت میں تین طریقے دیکھیں آپ کو نظر آنے چاہیے. بشر جو ہے، ہم سب بشر ہیں اور ہر زمانے بشر سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے تین طریقے سے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے الا وحیًا، وحی کے ذریعے. وہی وہ ذریعہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جب ڈائریکٹ مخاطب ہو جائیں تو ڈائریکٹ آپ سے بات کر رہا ہے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. پردے کے پیچھے کیا ہو گیا؟ وہ آیات جو قل سے سٹارٹ ہوتی ہیں. او یرسل رسولاً، یا بھیجتا ہے رسول کو، فیوحی بإذنہ ما یشاء، بس وہ رسول آن کے وحی کرتا ہے جو وہ چاہے. تو رسول ایک نہیں ہے، یہاں ایک لکھا ہے، کوئی ایک رسول. تو رسول عیسیٰ السلام بھی ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، موسیٰ السلام بھی ہو سکتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جبرائیل رسول بھی ہو سکتے ہیں. وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن جب آیت پڑھیں گے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سا رسول ہے. اچھا، اور نیکسٹ آیت میں لکھا ہوا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف، یعنی بشر کی طرف، روح کو ہمارے امر سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، تو کیا ادراک رکھے کیا کتاب ہے اور کیا ایمان ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے بنا دیا اس کو روشنی. نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جس کے چاہتے ہیں بندوں، ہم اس کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو وہ بشر ہے جو ضرور ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ تین طریقے بتائے، اس سے پھر کہا کہ ان تینوں طریقے سے ہم روح کو امر کر رہے ہیں. روح کا مطلب روح جبرائیل ہے، یاد رکھیں، روح الامین، روح القدس، امانت دار روح، ٹرسٹ وردی روح، جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یعنی آیات کی جو اسپرٹ ہے، جو آپ باتیں سن رہے ہیں اور جو میں بول رہا ہوں، اور جب میں آیات کوٹ کرتا ہوں اور آیات کے جب میں معنی بولتا ہوں، اس کی جو ایکسپلین کرتا ہوں، وہ جو آیات آپ اسپرٹ سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، وہ اللہ کے امر سے، آرڈر سے آتی ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، تیری طرف، روح من امرنا، روح کو ہمارے امر سے. جب روح آ جاتی ہے، اللہ کی آیت کی اسپرٹ آ جاتی ہے، ایسنس آ جاتی ہے، الفاظ کی اسپرٹ، تو اللہ کہتا ہے ما کنتا تدری مل کتاب ولا ایمان، تجھے ادراک نہیں تھا کیا کتاب ہے کیا ایمان ہے، روح کے آنے سے پہلے. یعنی اس الفاظ تو ہیں ہمارے پاس، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، عربی میں تلاوت کر رہے ہیں عربی اور اس کے ترجمہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی. جب اس کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، اس کی اسپرٹ آتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کتاب میں کتاب کیا ہے اور اس کا ایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کو بنا دیا نور، روشنی. نَهْدِي مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. اسی روح کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ روشنی، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے. اس روح سے، اس اسپرٹ سے، جو ایسنس ہے، اس سے اپنے بندوں کو بھی ہدایت دے رہا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ.
وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ بشر جس کے پاس روح آتی ہے وہ ضرور ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اب نیکسٹ پیج پر میں آیت پڑھوں گا، اور دیکھیے ایک دم جواب مت دیجیے گا، میں پھر وہ انہی لوگوں سے پوچھوں گا جو فرسٹ ٹائم آئے، وہ غور سے سن کے مجھے بتائیں گے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ یہاں پر کلام اللہ کا کس موڈ میں ہے۔ سورہ الحجر 15 آیت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم بے شک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک منٹ رک جائیں، اس میں غور کریں، جس سے میں پوچھوں، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ جو موڈ بتایا میں نے، اس میں کون سا موڈ ہے؟ جی وہی، اس کو وہی سمجھے، ڈائریکٹ موڈ وہی، اس میں کوئی میڈیم انوالو نہیں ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا اب دوسرا پڑھیں، الصف 61 آیا 5، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، اے میری قوم تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، اور تحقیق تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسق آزاد خیال قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب رک جائیے، میں آپ سے فریز بائی فریز پوچھوں گا۔ فریز بائی فریز کا مطلب ایک ایک پیس پوچھوں گا، اور پوچھوں گا کون کہہ رہا ہے یہاں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کے لیے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رول امین کو بھی یاد رکھے، وہ بھی ہے اس میں۔ اتنے سے فریز میں رول نے کہا کیونکہ نریٹر وہ ہو رہا ہے، وہ نریٹ کر رہا ہے۔ یا قومی، اب کون بول رہا ہے؟ یا قومی لما، یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں، اب موسیٰ کہہ رہے ہیں یا قومی لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم۔ یہ کس نے کہا؟ رسول موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کون کہتا ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ رول امین۔ سمجھ رہے؟ یہ ایک ایک آیتوں کو آپ چھوٹے چھوٹے پیسے میں دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا فاسق قوم کو، کون کہہ رہا ہے؟ ڈر کیوں رہے؟ دیکھیے ایک آیت کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسے میں چینج ہو رہی ہے نا چینج۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کلام ایسے ہی ہے، اس لیے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم تو ہر بات کو، اور دیکھیے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، یہ ٹوٹل ہے۔ یہ پوری کتاب جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے ٹوٹل، لیکن اللہ نے خود بتا دیا اس میں، خود دیکھو کون یعنی یہ 3-4 موڈز اس میں موو کریں گے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا۔ سورہ الانعام 6:19 آیت، یہ سب مثالیں کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ قل ای شیء اکبر الشہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلیۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ کہہ دے کون سی شے زیادہ بڑی گواہی ہے؟ کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا اس لیے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ خبردار کروں اور جو تبلیغ کرے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ خدا ہے؟ کہہ دے میں گواہی نہیں دیتا، کہہ دے بے شک وہ واحد الہ ہے، اور بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ اب چھوٹے چھوٹے پیسز، کہہ دے کون سی شے زیادہ بڑی گواہی ہے؟ قل ایو شیء اکبر الشہادہ، پردے کی، ویری گڈ، پردے کی۔ اب کہتا ہے قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دو اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ کس کے کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، پردے کے پیچھے کس سے کہلوا رہا ہے؟ ویری گڈ، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، مجھ پہ وحی کیا گیا قرآن، میں کون ہے؟ ہاں، لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس سے خبردار کروں اور جہاں کہیں بھی یہ پہنچے، یعنی ان سے کہلوا رہا ہے۔
اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یہ وہی کہہ رہے ہیں، ان سے یہ بات کہلوا رہا ہی ہے. قل کہہ دو، قل لا اشہد کہہ دو میں گواہی نہیں دیتا، قل انما ہوا الہ واحد کہہ دو وہی الہ ہے، سوائے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ قل پردے کے پیچھے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں تم مجھ سے جو شرک، میں بری ہوں اس سے جس تو تم شرک کرتے ہو. یہ بھی کہلوا رہا ہے. اب دیکھیں اس میں دیکھیں قل یاد گنے کے، قل گنے، قل قل قل، 4 قل اس آیت میں. اور آپ نے کتنے بچپن میں یاد کیے میں 4 قل؟ 4 قل پڑھ لیا کریں، رات کو کچھ جن بھوت نہیں آئیں گے. ایک آیت میں 4 قل ہے، پردے کے پیچھے آپ یقین کریں 331 دفعہ آیا قالو، وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں. قل تم ان سے کہو، قل تم ان سے کہو، قل تم ان سے کہو. اتنی جگہ قل ہے قرآن میں. ہم نے اسی ایک آیت میں 4 دفعہ ہیں. تو اللہ پردے کے پیچھے سے یہ بات کہلوا رہا ہے. اب آپ جب پڑھیں تو آپ خود کیچ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں مجھ سے کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی اور 2-3 ایکسرسائز میں سب ایگزامپل ہیں. یہ سورہ صف 61:6 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، کون کہہ رہا ہے؟ کون سا رسول؟ نہیں، ہاں یہ جب کہا عیسیٰ مریم نے، نہیں تو یہ تو نریٹر ہو گیا. کیا کہا وہ آیا عیسیٰ السلام، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کر رہا ہوں میں تورات سے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یقین آپ کو یقین ہے عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں؟ آ گئے کیا؟ کہاں ہیں؟ نہیں میں بتا رہا ہوں لوگ یقین کریں، ایسی یہ سمجھیں آپ. ہم لوگ یہ بات سمجھیں کہ میں بول رہا ہوں عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے. میں بول رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جبرائیل کہہ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں اللہ کلام کتنی عجیب چیز ہے. آپ فوراً کبھی نہیں کہہ سکتے یہ محمد شیخ کہہ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ محمد شیخ نے کہا. یا بنی، آپ کہیں گے عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے پڑھ بھی رہا ہوں، آپ کہیں گے عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی نظر نہیں آ رہا عیسیٰ السلام. میں تھوڑی نظر، میں تو بشر ہوں. مطلب ہم لوگ اتنے ایسے بلائنڈلی ہیں کہ اللہ کا کلام سن دی فوراً یا بنی عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انی رسول اللہ علیکم. عیسیٰ السلام نے کہا بے شک میں رسول تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہے احمد. کس نے کہا؟ زور سے کہیں. آ گئے عیسیٰ السلام؟ آ گئے نا بس. اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ عیسیٰ السلام کا. اب دیکھیے فلما جاؤں بالبینات، یہ کس نے کہا جب وہ آیا ان کے پاس واضح نشانی کے ساتھ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ویری گڈ. قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. یہ پورا کوٹیشن جو ہے نا کہ محمد رسول اللہ کے لیے رول امین نے کہا جب وہ آیا ان کے پاس، یعنی عیسیٰ السلام کے بعد ترجمہ اسم احمد تک بات ختم ہو گئی. عیسیٰ السلام نے ماں تک کہا. نیچے جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانی کے ساتھ تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رول امین کہہ رہا ہے. اب آگے آ جائے سورہ نساء 4:59. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہے تم میں سے اس کی کرو، یعنی جو اتھارٹی میں ہے اس کی بھی اطاعت کرو. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کیسے کہہ رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت خود کہے گا اطاعت کرو اللہ کی. اے وہ لوگ جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی. دیکھا آپ نے ان کا پہلے انہوں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے، مگر غور کریں اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو. اب میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ غور کریں اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اگر وہ کہتا ہے اے ایمان والو میری اطاعت کرو، ہے نا، میری کہتا وہ، تو اس کے معنی رول امین نے کہا. آگے رسول بھی لکھا ہوا ہے تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور رسول کی اطاعت کرو.
اور جو تم میں اتھارٹی اس کی اطاعت کرو. یہ رول امین کہہ رہا ہے. تو یہ یاد رکھے تینوں طریقوں میں اللہ کہہ رہا ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے اے ایمان والو میری اطاعت کرو تو بات اللہ کی ہو جاتی ہے. تو یہ وہی بھی اللہ کی, کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب کو بتا دیا میں نے اس طرح لکھا ہوا ہے, تم کنفیوز نہیں ہو جاؤ. میرے ایک جاننے والے تھے, مجھ سے کہنے لگے کچھ جگہوں پہ تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, کچھ جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ رسول نے اپنی طرف سے کہہ رکھا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا اللہ نے نہیں, یقین کریں آپ, اگر یہ آیت جو میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ 3 طریقے سے موڈ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو آپ یقین کنفیوز جائیں گے. آپ کہیں گے تو اللہ کیسے کہہ سکتا ہے, یہ اللہ کا کہے گا میری اطاعت کہے گا میری اطاعت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ, اے ایمان والو میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں جو میری کہے گا وہ. تو یہ یوں جو انڈائریکٹ وے میں کہہ رہا ہے, سیکنڈ پرسن سے جو کہلواتا ہے وہ رول امین یا رسول, بعض دفعہ رسول بھی رول امین بول رہا ہوتا ہے. تو اللہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور تم میں اتھارٹی اس میں بھی اطاعت. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہیں تنازع آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رول امین رسول کہہ رہا ہے, وہ بھی رسول ہے. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ. یہ نہیں کہہ رہا اگر تم ایمان لاتے ہو میرے ساتھ, میرا کہے گا یا ہمارے ساتھ, تو وہ اللہ خود ہو جائے گا میرے ساتھ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخر. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام نے رجوع کروایا اللہ تعالیٰ سے, تو میں آپ کو کچھ کوشش کر رہا ہوں, آپ رجوع کر رہے ہیں اللہ سے, نہیں کرنا چاہ رہے یا واپس جانا چاہ رہے ہیں بھاگ کے, دوبارہ آئندہ نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہمارا کمیونیکیشن کروا رہا ہے, ہم نہیں کرنا چاہ رہے اللہ سے, ہمارے لیے وہ الہ کافی ہیں. کیوں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو سورہ المائدہ 5 کی 44 میں دیکھیں, اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. پوری آیت نہیں, چھوٹی سی آیت ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. بے شک ہم نے نازل کی تورات, اس میں ہدایت اور روشنی ہے, اور نبیوں نے اس کے ساتھ حکم کیا جو سرتسلیم خم کردہ مسلم تھے. اب یہ بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو, یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ آپ ہی بتائیں, ان سے پوچھ رہا ہوں میں. ہم نے نازل کی تورات, ہاں ویری گڈ, اس میں ہدایت اور روشنی ہے. دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ جو ہے, ہم نے نازل کی تورات, اس میں ہدایت اور روشنی, یہ پورا سینٹنس ہی وہ کہہ رہا. اور نبیوں نے حکم کیا, اب یہ اللہ تعالیٰ آگے تک بات لے کے جائے, نبیوں نے حکم کیا جو لوگ سر تسلیم خم کر دیتے. اچھا سورہ الاحقاف 46:4 آیت, قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. کہو مجھے بتاؤ کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, انہوں نے مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا زمین پہ تخلیق کیا یا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پردے کے پیچھے میں اللہ تعالیٰ. اچھا سورہ البقرہ 254, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے, کون کہہ رہا ہے؟ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم, اے میری قوم بے شک تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا. ویری گڈ. کون سے رسول؟ موسیٰ علیہ السلام. اچھا اب یہ بتائیں, شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور واضح نشانی ہے ہدایت سے ہو والفرقان, اور جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو یا گواہ ہو وہ روزے رکھ لے. ویری گڈ. چلو بھائی اللہ تعالیٰ سے اب یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ 3-4 طریقے سے لکھا جاتا ہے. لکھا اللہ نے ایسی لکھا ہے, تو آپ جب پڑھتے ہیں آیات تو آپ سمجھ جاتے ہیں اللہ نے یہاں فرسٹ پرسن میں کہا, یا اللہ نے سیکنڈ پرسن میں کہا, یا رول امین کہہ رہے ہیں, یا عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں, یا فلانے پیغمبر, اور سارا کا سارا ٹوٹل کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب.